بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح کے فضائل۔ تراویح رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی وہ عظیم نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قرآن کریم از اول تا آخر پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ مندرجہ ذیل میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تراویح کے چند فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ تراویح کا اہتمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان مبارک میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگلے گناہوں کی معافی کا مطلب پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے، اگلے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو چنا تھا۔ تراویح کا اہتمام کرنے والا صدیقین و شہداء میں سے ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں، 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان میں تراویح پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان مذکورہ کاموں کو کرتے ہوئے مر جائے وہ اللہ کے حضور صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک قابل رغبت عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے قیام یعنی تراویح پڑھنے کی طرف اس کو لازم کیے بغیر شوق اور رغبت دلاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح اگرچہ فرض واجب نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے لاپرواہی اختیار کی جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کوئی فرض تھوڑی ہے۔ نیز بعض کوتاہ فہم لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی نہیں، یہ عمل بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ استغفر اللہ۔ اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، کیونکہ خود حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام تراویح پڑھنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی سنت سچے امتیوں کے لیے قابل ترک نہیں بلکہ مشعر راہ ہوتی ہے۔
ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کنارے میں جماعت کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہیں، اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے بالکل صحیح کیا، یا یہ فرمایا ان لوگوں نے کتنا اچھا کام کیا۔ پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تراویح حضرت عمر کی سنت ہے تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نبی کی سنت نہیں؟ کیا خلیفۂ راشدین کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا؟ حدیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، تم پر میری اور خلیفۂ راشدین کی سنت کو تھامنا لازم ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھی تو ہے لیکن اس پر مواظبت اور پابندی نہیں فرمائی تھی، لیکن اس کی وجہ بھی خود حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے پابندی نہیں فرمائی کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جب کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تراویح پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک مجھ پر تم لوگوں کا اپنی جگہوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا مخفی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو تو گناہ گار ہوگے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تراویح پر مواظبت نہ فرمانا بھی امت پر آسانی و سہولت کے لیے تھا۔ اس عمل کے غیر اہم ہونے کی وجہ سے نہ تھا، لیکن بعد میں خلیفۂ راشدین کی مواظبت کی وجہ سے اس کا حکم سنت کا ہو گیا، لہذا بغیر کسی عذر کے اس کا ترک کرنے والا گنہگار ہے۔